وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, and those who strive for us. سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 نوٹ کر لیجئے، جا کے پڑھیے ایک بار اطمینان سے، ٹھہر کے ہی سننا ہے اسپیچ، ٹھیک ہے؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69، and those who strive for us we will surely guide them to our ways. جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ انہیں راستے کی طرف ان کا چلنا، فی سبلنا وی ول گائیڈ دیم ٹو آور ویز، ان کو ہدایت کریں گے، ان کو انکریج کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن کیا ہے؟ جو ارادہ کر رہے ہیں، who are struggling، جو انٹینشن بنا لیے ہیں کہ میں چلوں گا اس راستے پہ، تو پھر ان کے لیے یہ بشارت ہے. کیا ہے؟ سبلنا we will guide them to our ways. اور and indeed Allah is with the doers of good. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ احسان کا جو ابھی آپ مینیفیسٹیشن سنیں، مال محسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی ایک محسن بندے کے اندر یہ کیفیت اور یہ کوالٹی پیدا ہوتی کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مائی جرنی از ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں دنیا سے کٹ کے آئی وانٹ ٹو ٹریول آن صراط المستقیم ناؤ. جو بندہ ایسی پلاننگ کریں گا، اللہ از ٹیلنگ ہم کہ یو ہیو اے گڈ نیوز. دا گڈ نیوز از یو ول ناٹ بی لیفٹ الون، اللہ ول بی گائیڈنگ یو. اور آپ یاد رکھیں، اگر یہ ہال کے اندر 200 کینڈیڈیٹس ہیں، 200 راستے اللہ کے پاس پہنچنے کے، 200 طریقوں سے توفیق ملتی، 200 طریقوں سے سمجھ میں آتی بات، لیکن سٹینڈرڈ صراط المستقیم تو وہی ہے. تو صراط المستقیم تو سیم رہیں گا، لیکن کوئی چلنے والے پیدل جائیں گے، کچھ لڑکھڑا کے جائیں گے، کچھ سائیکل پہ جائیں گے، کچھ موپیڈ پہ جائیں گے، کچھ 3 ویلر میں جائیں گے، کچھ 4 ویلر میں جائیں گے، کچھ ٹرین کی سپیڈ سے جائیں گے، کچھ پلین کی سپیڈ سے چلے جائیں گے. یہ سبلنا ہے. وی ول گائیڈ دیم ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. لیکن کیسا؟ اپنی ٹینڈنسی کے حساب سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے، اپنے کیریکٹر کے حساب سے اللہ تعالیٰ ول گائیڈ اس. لیکن پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو میک دیٹ انٹینشن، وی ہیو ٹو میک دیٹ پلان کہ آئی وانٹ ٹو موو، آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی جرنی. اس کے بعد وہ پوری حدیث پڑھیے آپ. کون سی حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو واٹ اللہ ول ڈو، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایز اف فوکس لائٹ پڑی وہ بندے کے اوپر. اب پوری دنیا کے پاپولیشن کے اندر ہی از گیٹنگ اے اسپیشل فوکس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وائی؟ جسٹ ہی ہیز انٹینڈیڈ ٹو ٹرن ٹورڈز اللہ. ابھی تو میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں، خالی بیک گراؤنڈ بن رہا ہوں اس کا بس. ایک بندہ یہ سوچ رہا کہ آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف، I want to come out of my bad habits which are killing my soul, which are weakening my heart, and he want to change himself. تو ویسا بندہ خالی خیال کرا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دے رہے. پہلا ریٹرن. پھر ایک بندہ کیا کرا؟ اس کے پورے ایفرٹس کے ساتھ ایک بالش بڑھا تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا؟ ایک ہاتھ بڑھا. پھر بندہ اور ایفرٹ ڈال کے چلنے کی کوشش کر رہا تو واٹ اللہ از ڈوئنگ؟ اللہ از رننگ ٹورڈز ہم. تو عزیز ساتھیو، امیجن کرو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا پوزیشن ہے کہ آپ صرف ارادہ کر رہی تو اللہ تعالیٰ از فوکسنگ. وین یو آر جسٹ موونگ ون اسپین، اللہ تعالیٰ 1 فٹ 1 میٹر آپ کے قریب آ رہا. جب آپ چل کے جا رہے اللہ دوڑ کے آ رہا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سبلنا ہے، گائیڈنگ ہے، اس میں اندر چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ جاہدو ہے. جو اسٹرگل کرنے کا انٹینشن کریں گے دے ول بی گائیڈیڈ. جو اسٹرگل کرنے کا انٹینشن نہیں کر کے خالی بیٹھ کے انہیں توفیق آ جا، وہ تو کبھی بھی نہیں آتی توفیق. انہیں زندگی بھر اس کی مثال دی ہے نا، پانی کو اگر تم پکارتے رہو کہ پانی میرے منہ تک آ جا تو کیا پانی آ سکتا؟ تمہارے منہ تک پوچھ رہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. کامن سینس. یعنی آپ پڑھنے کی کوئی چھوٹی بھی چیز لیے تو یو آر پوٹنگ سم ایفرٹ، یو آر گیٹنگ دا ریزلٹ. Then how you can expect in Islam that you will not do anything and you will get guidance? تو عزیز دوستو،
یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اس لیے بنا کہ یہ بیڈ ہیبٹ سے نکلنے کا جو چینل ہے، دیٹ چینل اسٹارٹ فرام اس. اب یہ جو ہیبٹس ہے، جو عادتیں ہیں جو ہماری روح کو قتل کر رہی ہیں، وہ روح جو اللہ تعالیٰ ایک امانت کے طور پہ ہر بندہ مومن ایک مسلم کے پاس اور ہر انسان کے پاس دیے. میں آپ کو بالکل سٹارٹ میں لے کے جاتا ہوں، بالکل سٹارٹ میں. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اسٹیچو یو کال اٹ اسٹرکچر، اور ویسے رکھا گیا. ایک حدیث میں 40 ایئرز، ایک حدیث میں 70 ایئرز، جسٹ لائنگ لائک دیٹ، نو ایکشن، نو موومنٹ. شیطان بہت کیوریس تھا، ابلیس، کہ کیا ہے یہ نیا کریچر، اس کو دیکھنا ہے، میرے کو چیک کرنا ہے. ناک کے ہول میں سے جا رہا، باڈی کے دوسرے ہول میں سے نکل رہا، اور بول رہا ہے کہ ہالو اسٹرکچر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ میرا ایکسس جس کے اندر ہو گیا، آئی کین ڈسٹرائے اٹ. اس کے ساتھ تو میں ایسا کھیل لیتا ہوں اس کے ساتھ، کیونکہ میرے کو انٹری مل گئی اس میں. تو یہ کوئی خاص اسٹرکچر نہیں ہے. لیٹ سی. جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونکے تو آٹومیٹکلی آدم علیہ السلام کے اندر کیا ہوا؟ جان آئی. کیسا آئی؟ سر سے سٹارٹ ہوئی، روح اتر رہی باڈی میں، سر سے اترتے اترتے ناک تک آتی. پھر آپ کو چھینک آتی تو آپ الحمدللہ بولتے. پھر جیسا آپ کی باڈی کے اندر پیٹ پہ اترتے، آپ کو بھوک لگنا شروع ہوتی، آپ موو کرنا شروع کرتے، گر جاتے وہیں. فرشتے بولتے واقعی انسان کتنا جلد باز ہے، دیکھو ابھی تو روح ملی فوراً چلنا شروع کر دے رہا. ایسا کر کے ایک انسان وجود میں آیا. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جرنی ہے. یہ جرنی کے اندر فرسٹ ایک کمپوزیشن آف باڈی اینڈ سول. ٹھیک ہے، عالم ارواح سے روح لی گئی، روح باڈی کے اندر ڈال دی گئی، انسان بن گیا. انسان کا ایک شکل آپ اور میں ہیں اب یہ باڈی کے اندر. یہاں سے وہ فرسٹ اسٹیج تھا، یہ سیکنڈ اسٹیج ہے جس میں دنیا میں آپ میں ہیں. ایک تیسرا اسٹیج ہے، زمین میں واپس چلے جاتے اندر. باڈی کو، روح کو تھوڑی دیر ڈسکنیکٹ کر دیتے، روح کو لے کے عالم ارواح میں اور اوپر جا کے علین اور سجین کے ریکارڈ میں چیک کرتے، نیک روح کدھر ہے، بد روح کدھر ہے، اس کے حساب سے ریسپانس لے کے آتے فرشتے. ایک جنت کا گان لاتے، یا تو ایک ایسی ٹاٹ اور ایک گندی بدبودار چیز لے کے آتے کہ ہر آسمان میں پوچھیں گے کہ کیا بدبودار چیز ہے. یہ ڈسکنیکٹ کرے، پھر کنیکٹ کر کے زمین کے اندر رکھ دیے واپس. تیسرا اسٹیج دیٹ از کالڈ برزخ، اس کی لائف چل رہی. وہ لائف کتنی ہے نوبڈی نوز. اٹھنے والے کوئی بولیں گے کہ میں تو بس ایسا سو گیا تھا، میرے کو اٹھا دیا. کوئی بولیں گا کہ ارے میں سالوں سے سو رہا ہوں اور اتنا عذاب ہو رہا میرے کو، نوبڈی از دیر ٹو فار ہیلپ. برزخ میں سے نکلیں گے، حشر کا میدان، وہاں پہ بھی یہی انسان موجود ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، ایک انسان ہے جو ڈفرینٹ فیزز میں سے گزر رہا، لیکن یہ روح اور جسم کا کنیکشن نہیں چھوٹ رہا. اب یہ حدیث سنیے، سید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ روح انسان کے جسم سے جدا نہیں ہوگی میں اس کو بھٹکاتے رہوں گا. اینڈ آئی ہیو دیٹ پرمیشن فرام یو. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیے ہوں گے؟ میں بھی اس کو سیدھے راستے پہ لاتا رہوں گا، بولیں گے. اللہ کا جواب سنیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم کہ یہ انسان جب تک میرے سے مغفرت طلب کرتے رہے گا میں اسے معاف کرتے رہوں گا. تو واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری؟ مورل آف دا اسٹوری از نو بڈی از پرفیکٹ. روح اور جسم کا تعلق ختم ہوئے تک بھی یہ کشمکش چلنے والی ہے، روح کی، نفس کی، روح کی، نفس کی، شیطان کی. جب تک بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ ہاں میں ٹھیک ہے ان کو صرا، نہیں. جب تک یہ بندہ میرے سے مغفرت طلب کرتے رہیں گا آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو ہم. یعنی لاسٹ سانس اکھڑے تک بھی چانس ہے شیطان کو ڈیویٹ کرنے کا. کیسا ہے؟ تھوڑا ایکٹیو دکھ رہا آپ لوگوں کو. بیٹھ سکتے، بیٹھ جائیے. پھر اگر کوئی دکھے میرے کو تو میں پھر پوروں کو اٹھا دیتا ہوں. میں بیٹھیے، بیٹھیے آرام سے بیٹھیے. تو ہم کہاں تھے؟
وہ حدیث پہ سید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث جہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ روح اور جسم کا کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے خواب میں شیطان آتا اور آ کے بولتا ہے کہ امام احمد بن حنبل واقعہ تمہارا علم تمہارے کو بہت کام دیا اور تم لاسٹ ان کے ڈیتھ بیڈ پہ ہے, یعنی موت کے بستر پہ ہے. تو شیطان آ کے ان کو کنونس کر رہا خواب میں کہ یو ڈیڈ اے ریئلی گڈ جاب, میں اتنا کوشش کرا آپ کو بھٹکانے کا لیکن آپ کا علم ماشاء اللہ ایکسلنٹ. تو انہوں بولتے ہیں جواب میں کہ یہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا جنگ کا, یہ تمہارا لاسٹ ٹول ہے جس کے اندر تم کئیوں کو بھٹکا دیے اور یہ کلیم کر دیا کہ تمہارا علم تم کو بچایا, اور میں یہ بول رہا ہوں بیوی کہ میرا اللہ میرے کو بچا رہا. سمجھے آپ؟ تو شیطان ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ, لاسٹ لیول تک بھی انہیں گیم کھیلنے والا ہے. بالکل موت کے بستر پہ وہاں پہ بھی آ کے یہ بول رہا ہے کہ نہیں 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 زبردست گڈ جاب, ہاں میں کتنے آپ کے اوپر پائنترے چلا مگر آپ پورا کو ڈیفیٹ کر دیا بیکاز یو آر ویری نالجبل پرسن. ہاں الحمدللہ اپن ہے شروع سے یہ چیزیں ہم لوگ بچپن سے بہت پڑھے ہوئے, معلوم تم بھٹکاتے بول کے, اس لیے میں نہیں بھٹکا. یہ میں جیسا آئیں گا نا ختم ہو جاتا قصہ, جہاں میں آ گیا وہاں پورا کیس وہ ہو جاتا. تو بہرحال اب آئیے کون سے ایسے ہیبٹس ہے جو روح کو جا کے ویک کر دیتے, روح کو جا کے اس کا قتل کر دے رہے, لٹرلی اٹ از کلنگ. عادتیں کیسا پڑتی, تھوڑا جلدی جلدی بولیے. ایک عادت کیسا پڑتی بھائی؟ خیالات سے پڑتی اور ایکشن سے, ہیبٹس وغیرہ آپ لوگ سنے ہوئے, اس کو میں ایک سمرائز ورژن میں پیش کر رہا ہوں آج. فرسٹ تھنگ, خالی 3 اسٹیپس ہے ہیبٹ بننے میں. ٹریگر, کوئی چیز ٹریگر ہونا, تو وہ ٹریگر کیا کرتا آپ کو کام کرو بول کے ابھارتا, تو دیٹ از کالڈ بیہیویئر. فرسٹ از ٹریگر, سیکنڈ از بیہیویئر, یعنی آپ اس کے اوپر کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل فون میں میسج آیا, یہ ٹریگر ہے نا, تو میں دیکھا ارے اچھا ہے فارورڈ کریں گے, یہ کیا ہے, یہ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, بھیجتے کہ وہاں سے تھمس اپ اسمائلیز ہے, اب ہنس لے رہے, یہ کیا ہے, ریوارڈ. اب کیا ہو گیا, اب سوچ لے رہے کبھی بھی میسج آئے تو فارورڈ کرنا, دیکھو کیا مزہ آ رہا, لوگوں کو ہنس رہے ہیں, جواب بھی دے رہے. پھر سے ایک میسج آیا, کیا ہے وہ, ٹریگر. پھر کیا کر رہے ہیں, اب کس کو بھیجیں گے, اس کو بھیج رہے ہیں. انہیں فل ہنس رہا وہاں سے, ریکارڈنگ ڈال کے بھیجا, آڈیو کیا ہنس رہا ہوں بھائی, لوٹ رہا ہوں بول کے بھیجا. ارے یہ بیہیو کر دیے, ریئیکشن آ گیا, اب مطمئن ہو گئے, تو انہیں کیا ہو گیا, عادت بن گئی ہے, یہ ہیبٹ بن گئی ہے. اب کہیں بھی راستے میں پھریں گے, کچھ دیکھیں گے, کہیں بھی کچھ فنی چیز دکھتے کہ کیا ہو رہا, وہ دیٹس اے ٹریگر. وہ ہیبٹ کو ٹریگر کر رہا ہے. انہیں یاد ہے تمہارے کو, تم اس سے پہلے ویسا ایک فنی جوک بھیجے, سب جنے ہنسے, یہ وہی ہے, جلدی ریکارڈ بھیج, جواب ارے پورے ہنس رہے, عادت بن گئی ہے. اب ہاسپٹل میں بھی سرجری ہو رہی تو انہیں ریکارڈ کر رہا, سرجری ہو رہی, ہنستے دوستاں بعد میں. Regardless of the situation, the trigger will motivate you, encourage you to do all nonsense. Regardless of the situation. ایک جنے ٹائر کے پرسوں وہ میت کی ریکارڈنگ کر خبر میں ڈال رہے, کیا ہے بھائی, وہ انہیں ہر ایک کی ویڈیو بناتا کرتے, خود کا بھی بنا لینا مرتے ہو. یعنی کوئی بھی چیز ٹریگر کرے. میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, موبائل کا. کھانے کے شوقین ہیں, سمجھو فروٹ, گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ, ایک دم منڈی پہ, ارے بھائی آم آ گیا, کہتے ٹریگر ہے وہ, بیہیویئر. فوراً جا کے آم خرید لی, لے کے آ کے گھر میں بیٹھ کے مینگو شیک پی رہے ہیں, مینگو کھا رہے ہیں, وہ کر, بہرحال اس میں لگے ہوئے. فروٹ وہ تو میں ختم ہو جاتا, ارے کھانا وہ تو میں ختم, فون بولے تو ہو گیا سمجھو میرا کام. دوست میرے ٹریگر ہے, ایسا ڈل مایوس مر گئے ویسا رہتا ہوں. دوست آتے کہ ایسا جان آ جاتی اندر,
پھر ایک جنا بولتا گیمز، بھائی گیمز میں مزہ ہے اپنے کو، یہ ڈل لائف، گیم اس کا ٹریگر ہے. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ایز اے ممبر، ایز اے مسلم، وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آور ٹریگرس. کون سے چیزیں میرے کو زیادہ ٹریگر کر رہے ہیں میری بری عادت کے اندر، کانٹریبیوٹرز کون ہے، انگریڈینٹ کون ہے بری عادت کا. دوست ہیں ٹریگر، گھر والے ہیں کیا، ٹی وی ہے، فون ہے، کالج ہے، کلاس میٹس ہے، نیبرز ہے، دنیا ہے. واٹ از مائی ٹریگر؟ ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کر. وہ ٹریگر آپ کو پہنچائیں گے آپ کی بیڈ ہیبٹ کے اینڈ تک. اچھا، یہ سیم ایگزامپل یو کین اپلائی آن پازیٹیو سائڈ ایز ویل. اب یہ اجتماع ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریگر ہے. ٹریگر کیا کرا رہا آپ کو؟ بیہیو کرنے لگا رہا ہے کہ بھائی پازیٹیولی ہو یا نیگیٹیولی ہو یا نوٹس بناؤ. پھر اس کے بعد جا کے عمل کریں گے، نہیں کریں گے، غور و فکر کریں گے، ڈسکس کریں گے. دس ول بیکم یور پیٹرن، دس ول بیکم یور ہیبٹ. So habit is nothing but a repeated set of actions. کوئی set of actions ہے جس کو repeatedly کرتے وہ آپ کی عادت بن جاتی، اور ایسی بن جاتی کہ آپ سب کانشیسلی کرتے ہو اس کو. برشنگ کرتے آپ تو روزانہ سوچتے رہتے وہ داڑھ میں جا رہا برش، یہاں جا رہا، ادھر جا رہا، پیچھے نیچے جا رہا، بولے لے کیسا مشین کیسا کر کے تھوک بھی دیتا، کبھی یاد بھی نہیں رہتا کرا نہیں کرا بلکہ. یعنی سب کانشیسلی وہ اتنی آپ کی باڈی کے اندر انفیوز ہو گئی وہ عادت کہ آپ بغیر غور و فکر کرے کے کر لیتے ہیں. گاڑی چلانا ہے، کون سے گیئر میں گاڑی، اب تھرڈ میں ڈالا تو یہاں ہے، گڑوں کے اندر سیکنڈ پہ رکھنا، موڑ پہ فرسٹ پہ رکھنا، یہ سب پلان کرتے. تم گاڑی چلاتے ہو کھٹ کھٹ باڈی چلتا رہتی، باڈی مائنڈ عادت ہے، بھگا رہے ہیں، بریک مار رہے ہیں، ایکٹیوا ہے چلا، نوبڈی کیئرز. بھائی آپ کو جیسا آپ کی باڈی کے اندر وہ چیز انفیوز ہو گئی، دیٹ ول بیکم یور ہیبٹ. اینڈ ہیبٹ کے اندر موسٹ چیلنجنگ پارٹ کیا ہے آج کی اسپیچ کا؟ ایسے ہیبٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو اپنی روح کا قتل کر دے رہے ہیں. اچھی عادتیں بھی ہے الحمدللہ، لیکن وہ عادتیں جس کے اندر ہماری روح ویکن ہو جا رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، وہ ٹریگرز. اور ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اپلیکینٹ ہے، ممبر ہے، ڈویژن کے پریسیڈنٹ ہے، ایس آئی او آل انڈیا پریسیڈنٹ ہے، زونل ہے. نو بڈی از سیفڈ فرام دس. اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. ایک سلائڈ ہے، سلائڈ معلوم نا، سلوپ. ہم لوگ کے زمانے میں پھسل بنڈا بولتے تھے. اب کے بچوں کو، میرے بچے کو میں پھسل بنڈا بولتا کیا ہے پپا وہ کام. سلائڈ، سلائڈ کے اوپر ایک جانور، بڑے جانور کو بھی بٹھاؤ نہیں پھسلتا، ایک چمٹی کو بھی ڈالو نہیں پھسلتی، پھسلتی نا. دیٹ از واٹ حب دنیا از. دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی بندہ یہ بولا میں دنیا سے اتنا امپریس نہیں ہوتا، اچھا تو امپریس نہیں ہوا، یہ جو میں بولا نا اس میں گھٹ گیا. میں دنیا کی زندگی سے امپریس نہیں ہوتا، بہت اچھی بات ہے دنیا کی زندگی سے، مگر یہ جو لفظ میں آیا نا یہاں گھٹ گئے تو. بیکاز ایگو از دا ورسٹ تھنگ. شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے نا. شیطان کو شیطان کون بنائے بھائی؟ انہیں کیا بولا؟ انا خیر من بولا نا. میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، بیکاز آئی بین کریٹڈ بائی فائر. مٹی سے، میں آگ سے. تو شیطان کا نفس اس کو بتایا کہ تو بہت زبردست سپیریئر ہے، وہ میں ہے، انا، آئی. تو اگر تم دنیا کی زندگی سے امپریس نہیں ہو اور یہ بول رہے کہ میں، تو وہ میں غارت کر دیتے. تو ٹریگرز کے اندر ہم کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ واٹ آر آور مین ٹریگرز. اس کے اندر سیناپسس پہ مجھ کو جو پوائنٹ دیے گئے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ لوگ سنے ہوئے بھی ہیں بٹ لیٹس ریفریش اٹ. امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پوائزنس ٹو دا ہارٹ بولے، یعنی دل کو ہم زہر دیتے، سلولی انجیکٹ کرتے ایز اے بیڈ ہیبٹ، تو وہ دل مرتے رہتا، ویکن ہوتے رہتا، سک ہوتا، ختم بھی ہو جاتا کئی بار. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 2 سچویشنز میں اپنے دل کو چیک کرو. تو ایک تنہائی کے اوقات میں، when you are alone at home, do your analysis. اور قرآن کی مجلسوں میں جب قرآن پڑھی جائے، where your heart is, where your ears are. یہ دونوں سچویشنز میں اگر تم اپنے آپ کو موجود نہیں پائے تو تمہارے اندر دل نہیں ہے. ask Allah for a new heart. ایک نئے دل کی اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں مر گیا، ایکچولی آئی ایم اے ڈیڈ پرسن واکنگ،
پلیز گرانٹ می اے نیو ہارٹ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک دل دیں گے. وہ دل سے تم کو سمجھ میں آئیں گا کہ تنہائی کے اوقات میں تم کو کیا کرنا ہے، قرآن کی مجلس میں تم کو کیسا بیہیو کرنا ہے. اٹھ کے ٹھہر جاؤ بھائی سب جنے. 4 جنے گھٹ گئے، 3-4 جنے گھٹے. جو دیر سے اٹھ رہے ہیں سمجھ جاؤ آن لائن چاہے وہ. جی تو پہلا پوائزن جو ہم اپنے دل کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایکسیسو ٹاکنگ، زیادہ بات کرنا. وائٹ ہونا آصف بھائی پھر کتنا بات کرتے جب سے؟ یہ تو پارٹ آف پروگرام ہے نا بھائی. میں بات نہیں کرا تو پھر پوائزن کیسا معلوم ہوگا؟ ایکسیسو ٹاکنگ کو میں ایکسیسو ٹاکنگ کے ساتھ ایکسیسو یوز آف موبائل فون ڈال دیا اس میں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ موبائل فون نہیں تھا تو انہوں زیادہ بات کرنے والے کو پوائزن ٹو دا ہارٹ بولے. اب دیکھیں تو انہوں پہلے ہی یہی لکھتے تھے، یہ موبائل فون یوسیج از دا فرسٹ پوائزن ٹو یور ہارٹ. تو جب بات کرو یا چیٹ کرو، وی آر کنسیڈرنگ اٹ ایز ایکسیسو کمیونیکیشن کمنگ فرام آور سائڈ. تو سب سے پہلا پوائزن واٹ وی آر گیونگ از زیادہ بات کرنا. ٹاپک رہن دو، ٹاپک نہیں رہن دو، معلوم ہے نہیں معلوم ہے، نالج ہے نہیں ہے، بکوا کرتے رہنا. اتنی بات کرنا سامنے والا پک جانا اور انہیں اس کے اوپر مجبور ہو جانا. بہت سمارٹ ہے رے بھائی تو بول رہا انہیں لاسٹ میں. جب خاموش بیٹھنا، جب تک بولتے رہنا. معلوم ہو نا کو کیا اسکل ہے بھائی اس کے پاس، بغیر ٹاپک کے بھی بات کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. اسپیک گڈ اور شٹ یور ماؤتھ، ان ادر ورڈس اچھی بات کرو بھائی ورنہ خاموشی اختیار کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایسا ہاتھ سے جو بندہ میرے کو یہ زبان کی ذمہ داری دے دے، زبان کی شیورٹی دے دے کہ he will use it carefully, I will assure paradise for him. میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس کو، ویسے شخص کو جو زبان کے اوپر کنٹرول کرے. ادروائز بولیں گے تو یہاں سے مگر یہ دل مر جاتا اندر، روح ختم ہوتے رہتی، یہ بکواس چلتے رہتا. قیامت کے دن کا وہ مشہور حدیث، مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول جس کے پاس درہم و دینار نہیں. مفلس وہ بندہ ہے جس کے پاس نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ پوری نیکیاں ہیں، لیکن ایک بندہ آ کے بولے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہوں میرے کو گالی دیے تھے، دنیا کے اندر میرے کو انہوں جھوٹ بولے تھے، دنیا کے اندر میرے سے وعدہ خلافی کرے، آئی وانٹ دا ریٹرن ناؤ. ارے اب کیا لیتے ریٹرن تم؟ واٹ ایور ہی گاٹ، نیکیاں ہیں دے دو پورے دے دو، دیتے رہ رہے پورے ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا. پھر ایک بندہ آ گیا میرے سے مس بہیو کرے تھے، نہیں ہے بھائی نیکیاں ختم ہو گئے، زیرو. میرے گناہ ڈال دو اس کے اوپر، گناہ ڈال دے کے فائنلی ہی ول بی تھرون ٹو ہیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امت کا مفلس شخص ہے، اتنے نیکیاں لے کے آیا بٹ نو کنٹرول آن دا ٹنگ، نو کنٹرول آن دا. انہیں سمجھا عبادت الگ میری پرسنل لائف الگ. عبادت کو عبادت کر لیا، زبردست نماز پہلی صف میں ٹھہر کے پڑھ لیا، اب پورے لوگوں سے مس بہیو کرا. سب سے بڑا پوائزن ہے، چاہے کلام سے ہو یا چاہے چیٹنگ سے ہو. پہلا. اچھا اب جب خاموش بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ اچھی بات کرو ورنہ خاموشی اختیار کرو. خاموش بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے نا بھائی اللہ کا. خاموش بیٹھیں گے تو کیا ڈم بیٹھ جائیں گے بھائی؟ درود پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ لوگ ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، یو ول فیل دا ڈفرنس ان ون ڈے. برو میں آپ اللہ کے کلام میں اتنا، ابھی حافظ رشاد الدین جو حدیث پریزنٹ کریں، سبحان اللہ اینڈ الحمدللہ آر سو پاورفل ورڈز. الفابیٹس ہی بھائی چھوٹے ایک ورڈ ہی ہے نا، پوری زمین و آسمان کی کا نیکیوں سے بڑھ دیتے. امیجن کرو بھائی آپ وہ ورڈز کے اندر کیا طاقت ہے، کتنے پاورفل ہے. تو اپنے میں سے ماڈرن ٹائپ کے لوگ بلیو نہیں کرتے ورڈز کے اندر پاور ہے. تو ایک بچے کے پیٹ میں بہت تکلیف ہوئی تو ان کے والد صاحب بولے حکیم صاحب ایسے کو جا کے دعا پڑھا لو. تو ڈاکٹر بازو کلینک میں سے دیکھ رہا، جاؤ دوا کھانا چھوڑ کے دعا پڑھا رہا ہے. تو انہوں ٹھہر کے بچے کی دعا پڑھائے، سورہ فاتحہ پڑھائے. سورۃ الشفا ہے سورہ فاتحہ.
7 ٹائم پڑھو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 7 ٹائم پڑھ کے دم کرو، آپ کوئی بھی چیز رہنے دو، یو ول گیٹ دا کیور. آزمائے میں آئے بھائی، توکل سے پڑھو. انہیں دعا پڑھتے رہتے، ڈاکٹر صاحب دیکھ کے بولتے ہیں کیا خالی دعا پڑھے تو کم آتا، کہتے ورڈز میں اتنی طاقت نہیں رہتی. ہلو حکیم صاحب، حکیم صاحب بولتے جاہل ہے آپ اور بیوقوف ہے وہ، کیا بولے بول کے انہوں فوراً استینہ چڑھا کے آتے. تو بولتے ابھی آپ بولے نا لفظ کے اندر پاور نہیں ہے، بول کے خالی 2 ورڈ بولا تو آپ کا چہرہ لال ہو گیا، دکان میں سے اٹھ کے یہاں سامنے ٹھہر گیا آگے. اتنا پاور ہے دنیا کے 2 ورڈز میں. اللہ کے کلمات میں کیا نہیں پاور ہوں گا، وہ امیجن کرنا بندہ. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ جب ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، بیکار بات زیادہ نہیں کر رہے ہیں، we don't want to kill our souls, what we are doing, remembering اللہ. ورسم ربہ، اللہ کے نام کو کیا کرنا، کثرت سے یاد کرنا ہے، کثرت سے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 ٹائم 100 ٹائم دن میں استغفار کر رہے ہیں. تسبیح فاطمہ پڑھو، درود پڑھو، ارے کیا کیا کر سکتے کرتے جاؤ بھائی، فری ہے اس کے اندر. اگر آپ جتنا یہ اینٹیڈوٹ دیتے رہیں گے، دیز آر دا اینٹیڈوٹس. زہر کیا دیے تھے، ایکسیسو ٹاکنگ اینڈ موبائل فون. اینٹیڈوٹ کیا دے رہے ہیں، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. سیکنڈ پوائزن بولیے، یاد ہو جانا ہے پورے. ایکسیسو ایٹنگ اینڈ سلیپنگ، فل کھانا. مگر اللہ کرم ہے 95% تو ماشاءاللہ سب ایوریج کھانے والے دکھ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. سلیپنگ کے اندر میرے کو سونے سے وہ نہیں ہے. سلیپنگ کا میں ایک ڈائلیوٹڈ ورژن دے رہا ہوں، لیزینس. دس از اے بگ 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 چیلنج. گناہ کا کام کرو بولو، اس کے ویسی اسپیڈ کسی کے پاس نہیں ہے. ایسا یہاں سے کودتا ہوں گا وہاں تک، چلو ذرا نماز کو جلدی آ رہا ہوں جی، چلو آ رہا ہوں، یہ ہو جاتا. ابھی اٹھا بھائی، کہاں نماز کو جانا ہے نا، کہیں کو جلدی کر رہے ہیں. ارے جماعت چھوڑ جاتی ہے، جماعت چھوڑ کے تو وہاں پیچھے پڑ لیں گے. کوئی بھی کام کے اندر جو سستی ہے نا دوست، دس لیزینس ول کل. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. وہی ہے اللہ تعالیٰ میرے کو غم سے بھی بچا، میرے کو فیئر سے بھی بچا، میرے کو سستی سے، کنجوسی سے بھی بچا. کتنے لوگ ہیں صرف لیزینس سے دے آر اسپوائلنگ دیئر انٹائر لائف. وہ حدیث معلوم ہے نا آپ کو، معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج پہ گئے تو ایک بندے کے سر کو اتنے بڑے سٹون سے کچلا جا رہا اور چیخیں نکل جا رہی، اس کی پتھر جب سر پر پڑا تو، اور وہ پتھر ڈھلکتے ہوئے نیچے جا رہا، رول ہو کے انہیں فل چیخ مارا اور ختم ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا. پھر وہ پتھر واپس آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سے، اس کے دماغ میں سے سستی نکالی جا رہی. This guy was very lazy when he was called for Islam in his worldly life. وہ لیزینس ان کے ذہن میں سے نکالی جا رہی ہے. تو عزیز ساتھیو، بی سیریس، بی ڈیڈیکیٹ. بھائی ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ. We cannot live a normal life. You have dedicated your life towards a big goal. ویسے بندے آپ سوچو، آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا پلان کرے، سو رہے ہیں وہاں پہ، کیا کانٹراسٹ ہے یہ سوچو تم. جو بندے کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے کا پلان نہیں ہے، زمین پہ رہنا، وہ سو گیا، انہیں خبر میں بھی سو گیا تو we don't care because we don't have a goal. ہمارے پاس ارے بھائی اتنی اوپر چڑھنا ہے، اتنی اوپر چڑھنا ہے، تو کتنا ایفرٹ، کتنی انرجی ہونا ویسے بندوں کے اندر، کیسا ویژن، ڈیڈیکیشن، کانفیڈنس. ٹھنڈ دیکھیں گے جی کئی جلدی کر رہے ہیں. تو سیکنڈ موسٹ ڈینجرس پوائزن ٹو دا ہارٹ از وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیسو سلیپنگ اینڈ ایٹنگ. ایٹنگ کو میں تھوڑا نیگیٹ کر رہا ہوں، ماشاء اللہ رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے، لیکن لیزینس سے بچیے. سستی بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. کئیوں کو ڈھیر کر دیا. جنگ تبوک پڑھ لو نا بھائی، جنگ تبوک پڑھ لو آپ، خالی لیزینس کے واسطے کتنا بڑا پنشمنٹ ملا. کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے. دس از واٹ شیطان از ڈوئنگ. پروکریسٹینیشن از دا تھیف آف ٹائم. یہ دوسرا پوائزن ہے. اینٹیڈوٹ کیا ہے اس کا؟ ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کریے. جو فرسٹ اینٹیڈوٹ دیا تھا ذکر، وہ کرتے رہیے.
نیکیوں میں آگے بڑھنے سے ہے. تم عطر کی دکان میں شاپنگ بھی مت کرو, خالی 5 منٹ ٹھہر کے آ جاؤ, کپڑوں میں سے خوشبو آتی. ویسے اچھے دوست کی عادتیں ہمارے اندر پڑتے رہتی. ایک برے دوست کی مثال ایک بلیک اسمتھ کے ویسی ہے, ایک لوہار کی. تم کچھ بھی کام مت کرو, وہاں بیٹھو خالی, اس کے پاس سے چنگاریاں اڑتے, دھواں آتا, کچھ بھی مت کرو, باہر آتا کپڑے کالے, چہرہ کالا آتا. کیپنگ اے گڈ کمپنی از اے اینٹیڈوٹ ٹو یور ہارٹ. کیپنگ اے بیڈ کمپنی از اے پوائزن ٹو آور ہارٹ. دوستوں کے سلیکشن کے اندر پلیز 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 بول رہا ہوں میں آپ کو, بہت کیوریس رہو. میں ہمارے بچوں کو بھی ہر ایک کو یہی بولتا ہوں کہ بی ویری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں, اپنے دوستوں کے سلیکشن میں بی کیئرفل, بیکاز تم تمہارے دوست کے دین پہ رہو گے. واٹ از دین؟ دوست کا جو لائف سٹائل, ہمارا لائف سٹائل. دوست کا جو سٹائل بات کرنے کا وہ ہمارا, اس کا ڈریسنگ سینس آپ کا ڈریسنگ, اس کے پڑھائی کا سٹائل آپ کے پڑھائی کا. انہیں جیسا ماں باپ سے بات کرتا آپ بھی وہی چیز کرتے. اچھے دوست کو جب پک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اے ابو بکر, میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا سب سے بیسٹ فرینڈ مقرر کر دوں دنیا میں, لیکن میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ has taken me as his best friend. تو عزیز ساتھیوں, سوچنے کی کوشش کرو کہ وی آر ریلیٹڈ, ایسوسیٹڈ اینڈ اے پارٹ آف اے ویری بگ آرگنائزیشن, جہاں پہ ہم بھی اچھے بنیں گے اور ایک اچھی کمپنی کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسان مثال کیا دیتے ہیں, ایسے بندے کا ایک گڈ پرسن کا ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ جب اس کا تم چہرہ دیکھو تو تم کو اللہ یاد آ جائے, جب وہ باتیں کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. اپنے دوستوں کا فلٹر ہے یہ, چیک کرو, اور اس کے عمل سے تمہاری آخرت سنور جائے. 3 کنڈیشنز ہیں. چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آنا, دوست کا چہرہ دیکھے تو یاد آ رہا, سوچ لو. اس کی باتوں سے ہمارے علم میں اضافہ ہونا, گناہ میں نہیں, جرم میں نہیں, کرائم میں نہیں. اور اس کا عمل دیکھے تو ہم باڈی بلڈنگ یہ وہ مسخرہ, اس کا عمل دیکھے تو آپ بھی فیل کرنا بھائی میں بھی کچھ آخرت کے لیے کام کر لیتا ہوں. یہ سینس جب ڈیولپ ہوگا دوستو, انشاءاللہ تعالی when we are going to identify these 4 poisons and the triggers. 4 poisons دے دیا میں آپ کے سامنے رکھ دیا, 1 2 3 4. اس کے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کر لو لائف میں کہ کون سی چیز ہے میرے کو جو زیادہ بات کرنے لگا رہی, فون پہ رکھ رہی, کون سی چیز ہے جو میرے کو زیادہ کھانا کھلانے لگا رہی, زیادہ لیزی بنا رہی, کون سی چیز ہے جو میرے اندر نظر کی حفاظت نہیں رکھ رہی, اور کون سا ٹریگر ہے میرے اندر جو میرے بیڈ دوستوں کے اندر میرے کو رکھ رہی. یہ ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرو, slowly and gradually try to remove it. کثرت سے استغفار کرنا اور وہ ارادہ کرنا جو میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھا کہ اللہ تعالیٰ I want to change myself, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ is telling us سبلنا I will guide him to the straight path. اور یہ کب تک کرتے رہوں گا میں, تمہاری آخری سانس تک, جب تک تم توبہ استغفار مانگتے رہیں گے. I am here to guide you. تو عزیز دوستو,